نہیں ہے, یہ آپ کا دن ہے, تو بنائیے اس کو شو. ٹھیک, کوئی ہے ہمارے ساتھ, کرتے ہیں ان سے بات. ہیلو, یور آن دی ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا آزاد, آج میں آپ کو ایک سرپرائز دینے جا رہی ہوں. جی بالکل دیجیے. ایسے تو آپ نے بہت سے باکمال لوگوں کے انٹرویو کیے, تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آزاد خان کا انٹرویو کر لوں. آپ نے پہلا جو ساتھ لگایا ہے نا سابقہ, وہ تھا با کمال, تو میرا تو انٹرویو بنتا نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی کمال ایسا ہے نہیں, بٹ آپ کر لیجئے جو بھی آپ چاہتی ہیں. اچھا, ویسے تو میں آپ کی ایک نئی لسنر ہوں, لیکن آپ کے پروگرام نے میرے سوچنے کا زاویہ بدلا, جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں. جی آزاد, سوال ذرا مشکل ہے, لیکن مجھے معلوم ہے آپ کے لیے کوئی خاص مشکل نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال کبھی جواب جو ہے نا وہ کبھی مشکل نہیں ہوتے. ایکچولی سوال کرنے کا طریقہ سوالات کو مشکل کر دیتا ہے, بٹ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ شروع کریں. جی تو پھر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پہلا سوال ہے, آپ کو اس طرح سوچنے کی روشنی کہاں سے ملی؟ ہاؤ ڈو یو ایوالو ان دس وے آف تھنکنگ؟ یہ پہلے جو کنونشنل وزڈم کا یا کنونشنل سوچنے کا طریقہ تھا نا, وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا. میں نے 30 سال ویسے سوچنے کی کوشش کی جیسے مجھے دنیا بتاتی رہی, گھر میں بتایا گیا, اسکول کالج میں بتایا گیا, یا جن جگہوں پہ میں نے کام کیا, یا جو کچھ مجھے بتایا گیا وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا. پھر مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہر کام ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. سو آپ جس طرح کے آدمی ہیں, یا جس طرح کی آپ کی خدا کی طرف سے آپ کا اسکل سیٹ آیا ہے, اور جو انوائرمنٹ آپ کو ملا ہے, اس میں اگر آپ کچھ بہتر سوچ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور زندگی میں بہتری کر سکتے ہیں, اسپیشلی اپنی پہلے, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی سے باقی لوگ بھی اگر منور ہو سکتے ہیں تو ضرور کریں. اس لیے میں نے سوچنے کا وہ طریقہ جو میں نے پہلے وہ سب کچھ کر کے دیکھا جو کتابوں میں لکھا تھا, جو لوگ بتا رہے تھے, جو گھر سے پتہ چلا, جو معاشرے نے بتایا, لیکن وہ جیسے ہے نا, جیسے سر میں درد ہو اور کوئی گولی نہ کام کر رہی ہو, تو پھر آپ کھوجتے کھوجتے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکال لیتے ہیں کہ سر کا درد کم ہو. تو ایسے آیا یہ راستہ. تو پھر یہ ہے کہ آپ کی تھاٹ پروسیس میں آپ کے گھر کا ماحول, آپ کا انوائرمنٹ, یا کوئی خاص ایونٹ شامل تھا, یا آپ کی اپنی سوچ؟ پہلی بات تو انوائرمنٹ جب ملتا ہے نا, تو انوائرمنٹ میں پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. ہر چیز پیکج ڈیل میں ہوتی ہے, اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں ہم کو, اور بہت ساری جو معاشرے میں ہونے والی یا خاندان میں ہونے والی بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ڈیبلیٹیٹنگ ہوتی ہیں, جو ڈیمیجنگ ہوتی ہیں, ہارمفل ہوتی ہیں. تو جو اچھی چیزیں ملیں وہ بھی ہم نے ساتھ رکھ لیں, اور جو چیزیں نہیں جو مجھے لگتا تھا کہ یہ اسینشلی بنیادی طور پہ گڈ نہیں ہے, تو ان چیزوں کو پھر ہم آہستہ آہستہ, جیسے میرے فادر میرے رول ماڈل تھے, تو میں نے ان سے اپنی زندگی کی 10 باتوں میں سے 5 باتیں ان سے سیکھ لیں, اور 1-2 چیزیں جو مجھے لگتا تھا جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسائل یا پریشانیاں ہیں, تو وہ چیزیں میں نے رہنے دیں, یا اس پہ میں کام کرتا رہتا ہوں. تو رول ماڈلز یا معاشرہ یا حالات یا انسٹیٹیوشن, جو اچھی باتیں تھیں وہ سوچ کے رکھ لیں, اور جو باتیں لگتا تھا کہ یہ ہارمفل ہیں اور اس کے وہ رزلٹس نہیں آنے جو میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں, تو ان کو پھر بدلنے کی کوشش کرنے لگا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کی سوچ کو جب آپ نے لوگوں سے شیئر کیا تو کیا رسپانس ملا آپ کو؟ کوئی 25-30 سال تک تو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر پایا اپنی سوچ کو پہلے, کیونکہ آپ یہ جب بات کرتے تھے تو وہ سارا جو سسٹم بنا ہوا تھا نا, اگر آپ ماں باپ سے یہ بات کرتے تو ان کا بنایا پورا سسٹم جو بلیف کا تھا وہ ہل جاتا میرے اوپر. ٹھیک, اس کے بعد جب انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ گیا, جب ہم نے سیکھا, 19 سال کی عمر میں جب گیا تھا اور 13 سال میں وہاں رہا, وہاں پر یہ چیزیں, بہت ساری چیزیں سیکھ تو آپ سکتے ہیں لیکن اپلائی نہیں کر سکتے. جیسے آپ ریزنز اینڈ لاجکس نہیں دے سکتے, وہاں پر ایک چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو سارا نظام درم برہم ہو جائے گا. سو پہلے تو کافی عرصے تک وہ قریبی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں تو چلا ہو گئے ہیں, تو پاگل ہیں, اس طرح کہاں ہوتا ہے. سو یہ میں نے جب یہ 2-3 دفعہ سنا, پھر بچپن میں بہت دفعہ یہ سنا, تو اس کے بعد میں نے کہا ایسا کرتے ہیں, پہلے کچھ کرتے ہیں, جب کریں گے, جب اس کے ریزلٹس آئیں گے, چاہے وہ میری صحت پہ ہیں, جسمانی صحت پہ, چاہے وہ میری ذہنی صحت پہ ہیں, روحانی صحت پہ ہیں, فائنینشیل صحت پہ ہیں, جس طرح سے بھی, یا جو بھی میں کرتا ہوں, اگر وہ ریزلٹس نظر آ جائیں پہلے, تو اس کے بعد مجھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی پوچھ لیں گے. تو اسی لیے 4-5 سال پھر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا, اور پھر میں جب ریڈیو پہ آیا تو پھر میں نے آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ انوائرمنٹ پہلے کریٹ کیا میں نے, کیونکہ آئے تو ہم بھی لوگوں کی طرح گانا وانا سنانے اور گپ شپ لگانے آئے تھے, تو پھر وہ میننگ فل ہوتا چلا گیا آہستہ آہستہ. تو اس کے بعد ایک انوائرمنٹ بنا, تو یہ چیزیں خود بخود باہر نکل آئیں. صحیح. تو یہ بتائیں کہ لوگوں کی رسپانس سے آپ کبھی ڈسکریج ہوتے, یا زیادہ ڈسکریج ہوئے, یا انکریج بھی کیا لوگوں کے رسپانس نے آپ کو؟ دیکھیے, ریڈیو کے اوپر تو جو میں نے پچھلے تقریباً
1400-1500 شوز کیے, تو ریڈیو پہ تو کبھی مجھے کسی نے ڈسکریج نہیں کیا, کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا, بہت عزتیں, بہت محبتیں, بہت پیسہ, بہت نام مقام ملا, اس میں تو کوئی شک نہیں تھا. پہلے دن سے ہی جب میں نے بولنا شروع کیا تب سے بڑی عزت اور بڑی محبت ملی مجھ سے. یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے, رب کی دین بھی ہے, اور پھر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے وہ. لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر جب کہ ان میں سے کئی لوگوں سے میں ملا, میں نے بزنسز کیے, میں نے کام کیے جب لوگوں کے ساتھ, تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان باتوں کو صرف باتوں کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اس کو کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن یا اس کو جیا جانا جو ہے نا, اس کے اوپر لوگوں کا کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے. جو قریبی جو بہت اس کے اوپر کام کر رہے تھے لوگ, جو مجھے لگے, اس سے مجھے شروع میں میں اس لیے بھی ڈسکریج ہوا کہ میں بھی نا رومی صاحب کی طرح, وہ رومی کہتے ہیں نا, when I was young, I was clever, I wanted to change the world. But then, I grew old and now I'm wiser and I want to change myself. تو شروع میں مجھے بھی ایک زمانے میں لگا کہ اگر ہم اس طرح کر لیں سارے فیملی میں یا سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں, تو ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے. اس میں قباحت کوئی نہیں, اگر کوئی لاجک ریزن اس کے خلاف نہیں آ رہی ہے تو ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس میں مجھے دکھ ضرور ہوا, کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے, جو کمیونٹی کی پارٹی تھی, اس کے 4 ٹکڑے ہو گئے. کوئی ریلیجس آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے, اس میں بھی 10 اسکول آف تھاٹس بن جاتے ہیں. تو ہر چیز میں جب میں نے مسائل دیکھے تو شروع میں مجھے فیل ہوا, لیکن بعد میں پھر میں نے کام چھوڑ دیا کہ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس 1 سال کے اندر میں نے یہ بات سیکھی تھی, مقصد جو ہے وہ لوگوں کو بدلنا نہیں ہے, مقصد حق سچ کی بات کرنا ہے, صبر کی تاکید خود بھی کرنا ہے, اور جو ہم نے خود اپنے آپ کے اوپر میں نے یہ سب چیزیں اپلائی کرنی ہیں. اور اس میں اور کچھ ہو نہ ہو, میری سوچ سے لے کر میری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے, تو ایک آدمی تو میں بدل سکتا ہوں, وہ میں خود ہوں. تو مجھے اس پہ کام کرنا ہے, اس لیے پھر ڈسکریجمنٹ خود ہی بند ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے رسپانس اور خود سوچنے سے آپ کی یہ جو اپنے پازیٹیوٹی کو قائم رکھا. بالکل, کیونکہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. یہ یا تو زندگی میں رہنے کے 2 ہی طریقے ہیں, ایک نیگیٹو طریقے سے آپ جئیں, ایک پازیٹیو طریقے سے. دونوں حساب سے جینا تو آپ نے ہے ہی. تو اگر آپ پازیٹیو سوچ کے ساتھ جئیں گے تو زندگی پہ میں امپیکٹ بہتر ہوتے ہیں, اس کے ریزلٹس بہتر آئیں گے. تو اس لیے میں نے کہا چلیے پازیٹیو اٹھا لیتے ہیں. صحیح. اچھا صاحب, یہ بتائیں, جو آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں اور جو انفارمیشن آپ شیئر کرتی ہیں لوگوں سے, آپ لوگوں سے بھی وہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی سوچیں یا سمجھیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اور اس کا دوسرا پارٹ میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے سوچنے کے طریقے کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا. پہلی بات تو یہ, میں نہیں چاہتا کہ لوگ ویسے سوچیں, ویسے کریں جیسے میں سوچتا یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ پرماننٹ ورک ان پروگرس ہے, اور بہت ساری چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں اپلائی کر رہا ہوں اپنی زندگی میں, اور میں مار بھی کھا رہا ہوں. کچھ چیزوں کو ریزلٹس بھی آ گئے ہیں, کچھ پہ ابھی تک پروگرس چل رہی ہے, اس میں اونچی نیچی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. من ون ایز اٹ از تو کوئی اس کو اپلائی نہیں کر پائے گا. سو میں لیکن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو اس سے میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو, میں کہتا ہوں کہ ایک پرسپیکٹیو لے لیں, ایک اپنا پرسپیکٹیو دے دیں, اور 8-10 اور پرسپیکٹیو ایک جگہ پہ لے لیں. کیونکہ ایک آدمی نا ایک ہی زندگی جی سکتا ہے. اس کا وہ ایک معاشرے میں پیدا ہوگا, ایک ماں باپ سے اس کا خون ہوگا, جینز ہوں گے, ایک طرح کی اسکولنگ ہوگی. ایک وقت میں وہ ایک ہی کالج میں جا سکتا ہے, ایک وقت میں ایک ہی یونیورسٹی میں جا سکتا ہے, ایک ہی آرگنائزیشن یا 2 میں کام کر سکتا ہے. سو اس کے لیے دوسرے لوگوں کے پرسپیکٹیوز بڑے ضروری ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, اور اس کے بعد وے کر لے اپنے آپشنس کو, اور وے کرنے کے بعد جو بھی اس کو سوٹ کرتا ہے وہ اٹھا لے اور اپنا فائدہ کر لے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال جو میں آپ ہی کے بارے میں پوچھوں گی, لیکن یہ میرے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس تمام تھاٹ پروسیس میں آپ کی اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوا؟ میری تو زندگی بدل گئی ساری, سب کچھ, سب میری سوچ بدل گئی, میرے ریزلٹس جو بدل گئے, میرا اپنے ساتھ رشتہ بدل گیا, میرا رب کے ساتھ رشتہ بدل گیا, میرا لوگوں کے ساتھ رشتے بدل گئے, جو ٹوٹنے تھے ٹوٹ گئے, جو بننے تھے وہ بہت مضبوط ہو گئے. لائف ٹائم دوستیاں ہوئیں لوگوں کے ساتھ, ایسے کام کرنے کی اپرچونیٹیز ملیں جس میں جو بھی میری ایبلٹیز تھیں, جو میری کمزوریاں تھیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اور جو 2-4 میرے میں اچھی باتیں تھیں اس کی وجہ سے میں نے کام اپنے جب کرنے شروع کیے تو اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی ہر طرح سے ہی. سو مجھے تو, اور اس کے بعد مجھے دکھ اب نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے بے انتہا کم ہو گئی ہیں. اپنی زندگی میں رب سے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے پچھلے 10 سالوں میں کوئی گلہ بھی کیا ہو, اور کیا کرنا ہے, بس پرفیکٹ ہو گیا سب کچھ جتنا ہو سکتا ہے. کہ یہ جو کیا ڈفرینٹ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو تھے, آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملے؟ بہت زیادہ.
جیسے میں نے کہا نا ایک آدمی ایک ہی انوائرمنٹ میں بڑا ہوتا ہے, اس کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے, ایک ہی اس کی سوچ ہوتی ہے, ایک ہی سمجھ ہوتی ہے, وہ ایک ہی رو میں چلتا رہتا ہے. لیکن جب اس کو مختلف لوگ جن کے بیک گراؤنڈس ڈفرینٹ ہیں, جن کی سوچ کے دھارے الگ الگ ہیں, جن کے ایکسپیرینسز زندگی میں بڑی بڑی مشکل ایکسپیرینسز سے گزرے ہیں, جن کی ایج آپ سے ڈفرینٹ ہے, جن کے جینڈر آپ سے ڈفرینٹ ہے, اور اس کے ساتھ ان کے جو اسٹرگلز ہیں لائف میں اور ان کی جو ڈیڈکشنز نکالی ہیں انہوں نے وہ ڈفرینٹ. ظاہری بات ہے جب آپ ڈسکشنز کریں گے اور اس میں سے بہت ساری دفعہ میں کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں, یار میں اتنا سوچتا ہوں تو میرے سے یہ چھوٹا سا پوائنٹ مس ہو گیا, یہ تو کامن سینس کی بات تھی, یہ تو سکس سینس کی بات تھی, یہ تو سینس آف پروپورشن اینڈ ججمنٹ کی بات تھی, میں کیسے مس کر گیا. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ تقلید کو پسند کرتے ہیں یا پسند ہے, یا آپ ان دونوں کے کمبینیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ ذرا پوچھے گا کیونکہ وہ ایک لفظ بیچ میں سے غائب ہو گیا. کیا آپ تقلید یعنی کسی کو فالو کرنے میں بلیو کرتے ہیں, یا انفرادیت اپنے آپ اپنے ذہن سے خود سوچنا چاہتے ہیں, یا آپ دونوں کے کمبینیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے فالو تو کرنا پڑے گا, ان آرڈر ٹو لیڈ یو ہیو ٹو فالو. کہ جب آدمی کہ جیسے جیسے ادراک کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے نا تو اس کو فالو تو کرنا پڑتا ہے, بہت سارے لوگوں کو رول ماڈلز بنانے پڑتے ہیں, لیکن رائٹ رول ماڈلز بنانے پڑتے ہیں, رائٹ چوائس آف بکس جو ہیں وہ آپ کی ہوتی ہیں زندگی میں کچھ, تو فالو تو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. ویسے بھی میں ایک چیز میں اچھا ہو سکتا ہوں, باقی زندگی کے 9 چیزوں میں تو مجھے فالو ہی کرنا ہے, ایک ہی میں شاید میں لیڈ کر پاؤں. تو اسی لیے فالو جو ہے وہ اچھا ہے. لیکن فالو کرنے کا مطلب جیسے میں نے اپنے فادر کو فالو کیا تو سب کچھ ان سے نہیں لے لیا. اپنی سوچ, میں کسی فلاسفر کو پڑھتا ہوں تو میں اس کی ساری سوچ نہیں لے لیتا, اس میں جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے اور باقی جو میری اپنی سوچ کی جو جزیات ہیں میں ان کو بھی سامنے لا کے اور اس میں کچھ چیزیں, اس میں کوئی نئی چیز ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے ساتھ ہی مونا جی میرے ساتھ رہیے گا, ٹائم فور اے شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آتے اور آپ کے انٹرویو کا سلسلہ یہیں سے جوڑ دیں گے. آئی ہوپ میں نے بور نہیں کیا آپ کو. نہیں بالکل نہیں. رہیے ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو واچنگ ریڈیو آزاد آن TV1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول خلاب آزاد ہیں تیرے. آج ہم لسنر شو کر رہے ہیں جی, اور لسنر شو میں نمبر جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے اور جو آپ کے ذہن میں ہے 9725019390, اس پہ کال کر کے آپ ہم کلام ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ, اور جو بھی آپ کے دل میں ہے اس کو پور آؤٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی ہے ہمارے ساتھ اور وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی آزاد جی, میرے سوال تو کئی ہو گئے, ایک تھوڑا سا لائٹ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی پروگرام کی پاپولیرٹی آپ کی آواز کی وجہ سے ہے یا آپ کی سوچ کی وجہ سے؟ آواز بھی اچھی ہے, مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا, اور سوچ میری اچھی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ دیکھیں کوئی میں نے کہا نا جیسے کوئی اور یہ بالکل ایسے ہے, کوئی مجھے کہے کہ آپ سانس نہ لیں تو میں سانس کے بغیر نہیں جی پاؤں گا. کوئی مجھے کہے جی آپ پانی نہ پئیں تو میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گا. تو جو میں ہوں وہ آواز ہے, انداز ہے, سوچ ہے, انسان ہے, جو بھی کنیکشن ہے اس کی وجہ سے جو بھی محبت لوگوں کی ملی ہے, آپ اس کو پن پوائنٹ میں نہیں کر سکتا. اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ یہ شو تقریباً 9 سال سے سن کیوں رہے تھے اور اب 5-6 مہینے سے دیکھ کیوں رہے ہیں, یہ رب جانے ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں. اس کا جواب میں آپ کو دوں گی کیونکہ میں بھی اس کو کچھ دیر سے سن رہی ہوں جی, تو وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. آپ سے آخری سوال ہے کہ اور ایک مسلمان امت کا فرد ہوتے ہوئے یہ سوال میرے اپنے دل سے بہت زیادہ قریب ہے کہ ہمارے سوچنے پر جو کفر ڈال دیے گئے تھے اور سوال کرنے کا حق ہم سے چھین لیا گیا تھا, آپ اس کو ریورس کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جس میں کوئی سوال بھی, میں آپ کے توسط سے اس وقت یہ کہنا چاہوں گا, ورلڈ وائڈ جو 160 کنٹریز میں لوگ یہ شو سنتے بھی ہیں ریڈیو آزاد.us پہ اور یوٹیوب پر اور TV1 میں پہ دیکھتے بھی ہیں, کہ جو میں نے پرومو ریکارڈ کیا تھا نا وہ بڑا سمپل تھا. بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل بڑھتے چلے گئے. مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں. جی ٹھیک, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان مسائل سے نکل سکیں اور ہم بھی آزاد ہو سکیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے بات جس پہ کرنی ہے نا, یہ جو مسائل ہیں ہمارے, اس کو ڈسکس کریں, اس کو ٹیبو نہ بنائیں. اچھی سے اچھی سوچ, پریشان کن سوچ یا غلط یا صحیح کچھ نہیں ہے. جب آپ اس پہ ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے. اس لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا کہ جس میں ہم یہ سب کچھ کر سکیں.
بات کر سکیں اس کے اوپر اور کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. تو اس سے بہتر میرا نہیں خیال میں کچھ اور کر پاؤں گا. اور دوسرا حصہ بھی تھا اس سوال کا, وہ کیا تھا؟ کہ سوال کرنے کا جو ہمیں کبھی انکریج نہیں کیا گیا, حق چھین دیا گیا. ہمیشہ لوگوں کو لگا کہ جو آپ سوال کرتے ہیں تو آپ چیلنج کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں نا دو چیزیں, ایک تو ہم شو کرنے والے ہیں کہ استاد کون ہے اور اسٹوڈنٹ کون ہے, اور کون سی ایسی چیزیں جن کو اسٹوڈنٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے اگر صحیح جواب چاہیے اس کو, اور سوال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ہمیں ابھی تک یہی نہیں سمجھ آیا, جیسے ہمیں کمیونیکیشن نہیں آتی نا, ویسے ہماری کموشن زیادہ ہے جس کو نوائزی ڈسٹربنس کہتے ہیں, اسی طرح ہمیں سوال کرنے کا بھی طریقہ نہیں آیا. تو یہ بات یہ ہے کہ سوال پوچھنا جو ہے, کیونکہ میں جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا تھا سوال سخت منع تھا. 19 سال کے بعد میں جس جگہ پہ کام کرنے گیا وہاں پر بھی سوال سخت منع تھا. تو 32 سال کی میری عمر تو گزر گئی سوال نہ کرنے پہ. تو اگر میں بدل سکتا ہوں, ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہوں, یہاں پر ہم ریڈیو میں 28 پروگرامرز جو کام کرتے ہیں وہ 9 ڈفرینٹ زبانوں سے, 5 ڈفرینٹ کنٹریز سے اور 4 ڈفرینٹ ریلیجن سے ہیں وہ لوگ. تو برین اسٹارمنگ سیشن ہوتا ہے ہر مہینے. تو جب ہم انکریج کرتے ہیں سوال کرنے کو یا برین اسٹارمنگ کو, تو اگر مجھے یہ 32 سال تک حق نہیں دیا گیا, تو اگر میں یہ دے سکتا ہوں تو باقی لوگوں کو تو میرا نہیں خیال اتنی سختی بھی تھی کہ ان کو سوال ہی نہ کرنے دیا جاتا. تو اس لیے یہ فکر کے جو قفل ہیں ان کو اتارنا پڑے گا, اور اس کا کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بالکل. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جیسے میں چھوٹے سے جملے میں کہہ سکوں کہ آپ سے جو آپ کے پروگرام سن کے جو مجھے سمجھ آئی, اور ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کو گزارنا نہیں ہے بلکہ زندگی کو جینا, اور وہ بھی بھرپور. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے نا, یہ پروگرام کے اینڈ میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے, ہم لوگوں نے زندگی کے ساتھ اس کو ایک معمہ بنا دیا ہے, اس کو ایک مسٹری بنا دی, اور ہم اس مسئلے کو حل کرنے چل پڑے ہیں. حالانکہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا, اس کو صرف جیا جا سکتا ہے زندگی کو, اور اس جینے میں ہی جو سبق ہمیں حاصل ہونے ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ آزاد, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کے جواب سن کے ایک شعر یاد آیا جو میری اپنی زندگی کا بھی موٹو بن گیا ہے. وہ ہے, جو بیت گیا سو بیت گیا, جو بیت رہا ہے اسے ہنس کر بتاؤ. یہ مت سوچو کتنے پل کی ہے زندگی, یہ دیکھو کہ ہر پل میں ہے کتنی زندگی. امید کرتی ہوں کہ یہ انٹرویو آپ کے لسنرز اور ویورز نے انجوائے کیا ہوگا اور پروڈکٹیو رہا ہوگا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. شکریہ جی, بہت بہت نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ ہمیں اس قابل سمجھنے کا, اتنا کچھ سوچ کر لکھنے کا, اور ہمارے ساتھ اتنی دیر رہنے کا. سو گریٹفل, تھینک یو ویری مچ میم. کوئی اور ہے؟ ہلو یور آن دی ایئر. جی السلام علیکم آزاد جی, کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام, خیریت سے, آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آج میں اور عثمان تو پیچھے رہ گئے سوالات میں. کوئی نہیں, آج مونا جی پہلے آ گئی تھی. جی جی جی, آپ کی بہت اچھی اچھی باتیں سنی, بہت اچھا انٹرویو کر رہی تھی. فرسٹ آف آل آزاد جی, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کنگریچولیٹ یو آن این ایبسولوٹلی awesome interview you have done with استاد نعمان صاحب. اور جس طرح کے آپ نے جو سوالات کیے ہیں نا آزاد جی, اس سے ان کی زندگی جو ہے نا بہت سامنے آئی کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹرگلس کی اور اس مقام تک پہنچے جہاں وہ آج ہیں. تو بہت اچھا انٹرویو آپ نے کیا تھا, اس کی مبارکباد. اور ایک سوال مجھے بھی آپ سے کرنا ہے آزاد جی, کہ بلکہ 2 سوالات اف یو ڈونٹ مائنڈ, کہ پہلا یہ کہ آپ کو یہ کس عمر میں اپنی اس گفٹ کا, میں تو آپ کا اس جو سوچ ہے, آواز تو ہوتی ہے لوگوں کی اچھی, لیکن ایسی سوچ نہیں اور ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں, ایسا علم نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہے, اور پھر اگر ہو بھی تو لوگوں کو اس کا اثر نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے جو شوز ہیں نا اس سے لوگوں میں اثر پیدا ہوتا ہے, ان کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کے خیالات ہوتے ہیں. یہ میرے لیے سب سے اہم بات ہے جو میں آپ کے شو میں فیل کرتی ہوں. اور آپ کو یہ کس عمر میں احساس ہوا کہ آپ میں جو ہے نا یہ گفٹ ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. اور 8 سال سے ماشاءاللہ سے آپ یہ شو کر رہے ہیں, اور ہر اچھی جب چیز ہو رہی ہو نا تو اس کے جو ہے نا مخالف لوگ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر جاتا ہے. تو وہ کیا باتیں تھیں, کیا چیزیں تھیں جس نے آپ کو اس شو میں اسی طرح قائم اور دائم رکھا جیسے ماشاءاللہ سے آج آپ ہیں, اور ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ آپ سوچ اور بات کرتے ہیں. دوسری, اگر آپ کے پاس ٹائم ملے تو یہ بھی آپ کا ایکسپیکٹیشن والا شو تھا آزاد جی, آپ کا ایکسپیکٹیشن والا شو تھا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے, کہ میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہمیں کم سے کم نہیں رکھنی چاہیے, امیدیں بلکہ رکھنی ہی نہیں چاہیے.
آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے, کیونکہ اگر ہم امید نہیں رکھیں گے تو ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی, تو ہم ایسا کیسے کریں, وہ کیا باتیں ہیں, اور آپ بتائیے کہ آپ کس طرح یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے اور کم امیدیں رکھتے ہیں. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. یہ تو آپ نے ہماری پوری زندگی پوچھ لی ہے, کیونکہ اسی پہ ہی ساری زندگی جو ہے اسے کہتے ہیں نا دار و مدار ہے, آدھارت ہے زندگی جو. تو لیکن ایک بات, آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. استاد نعمان علی خان صاحب کا جو انٹرویو, جتنا ان کا کیلیبر ہے, جتنے وہ قداور شخصیت ہیں, ان کا جو اپنے ٹیلنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ہم نے ایک شو ریکارڈ کرنا تھا اور پھر انہوں نے پوری سیریز یہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ ریکارڈ کر لی, اور آپ نے ان کے 3 ایپیسوڈ جو ہیں وہ ٹی وی 1 پہ دیکھے بھی, اور یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں گے. پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کی باتوں میں اثر جو ہے وہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی باتوں میں اثر ہے, اور دوسرا آپ نے ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹڈ سوال پوچھا. پھر آپ نے کہا آپ ہر دفعہ کوئی نئی بات یا ڈفرینٹ بات کرتے ہیں, اور پھر آپ نے کہا کہ جب لوگ اچھا کام کریں تو ان کے بہت زیادہ لوگ مخالفت ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اپنا کام کرتے رہے. پہلی بات تو یہ, میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میری باتوں میں اثر ہوگا یا ہونا چاہیے. ان سب سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ ساری خواہشات ہیں کہ میں بولوں اور دنیا سنے. کیوں سنے دنیا کی مرضی ہے, سننا چاہتی ہے سنے, نہیں سننا چاہتی نہ سنے, دیکھنا چاہتی ہے دیکھے, نہیں دیکھنا چاہتی نہ دیکھے. دنیا کے پاس چوائس ہے. رب نے انسان کو پیدا کیا, دنیا میں آتے ہی وعدہ الست جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا گیا روح کا, اور اس کے بعد وہ دنیا میں ہے, اس کی چوائس ہے. وہ چاہے تو اچھا بنے, چاہے تو برا بنے, اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو میں اثر چاہتا نہیں ہوں. انداز اور اطوار جو ہیں جو بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, میں جہاں پلا بڑا, جو میں نے دیکھا, سوچا, سنا, سمجھا, جو میں نے سیلف امیج بنایا, اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آئیں یہ رب کی مرضی سے ہے. اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے صرف ایک کام کیا ہے, میں نے صرف وہی بولا ہے جس کو میں 100% فیل کرتا ہوں اس وقت. ہو سکتا ہے 5-10 سال کے بعد, کیونکہ چینجز آتی ہیں انسان کے اندر. جو میں 10 سال پہلے تھا وہ ابھی نہیں ہوں, جو میں 5 سال پہلے تھا وہ ابھی نہیں ہوں. اب میں مختلف ہوں, نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں, نئے پروگرس کے اندر ہوں. بہت ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں جو نئے زمانے میں لاگو نہیں ہوتی ہیں. انسان سائنس کی طرح کی چیز ہوتا ہے, جیسے جیسے نئی نئی چیز آتی ہیں پچھلی ریڈنڈنٹ ہوتی جاتی ہیں. سو اثر کا تو مجھے نہیں پتہ. جہاں تک بات یہ ہے کہ مخالفت, ہاں جی بہت مخالفت ہوئی, یہاں بھی ہوئی, پاکستان میں بھی شوز میں ہوئی. بہت سارے لوگ اپنے کوئی پروفیشنل رائیولری وغیرہ بھی ہوتی ہے. اس میں آپ کو ہر انسان, اس کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے, ہر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے. ہر آدمی ایک آربٹ کے اندر کمال کر سکتا ہے. میرا جو بھی تھوڑا بہت کام ہے, مجھ سے بہتر لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. یہ قانون قدرت ہے. میں اپنے سے بہتر آدمی کا ٹیلنٹ نہ ایکسیپٹ کروں, اس کا مطلب ہے میں رب کی مرضی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگا کے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میرا فن جو ہے, میرا کام, یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے. جہاں تک بات ہے لوگوں کی مخالفت وغیرہ کا, آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ساتھ جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں نا, تو میک یور اون لیگ, جس میں آپ اکیلے ہوں اور آپ کی اپنی سوچ اور فکر اور سمجھ ہو, اس پہ آپ دھیان دیں اور لوگوں سے انسپریشن لیتے رہیں. اگر آپ انسپریشن لیتے رہیں گے تو پھر آپ انسپائر کرتے بھی رہیں گے. مخالفت, میں نے پھر ایک بات سوچی, 2 دفعہ میں نے کام چھوڑا بھی ہے, لیکن پھر میں نے سوچا جب برائی برائی سے نہیں ہٹتی تو اچھائی اچھائی سے کیسے ہٹ جائے, کیا منہ دکھاؤں گا میں. ٹھیک ہے, تو جب سوال ہوگا تو جواب مجھے اس وقت بھی دینا چاہیے. اور آخری بات, ہر دفعہ آپ کہتے ہیں بات ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر ہر دفعہ بات مختلف نہیں ہوگی تو کیوں سنے گا کوئی؟ اگر ہر دفعہ بات ڈیفرنٹ نہیں ہے تو پھر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک ہی زندگی روز روز اگر جی کے چلا گیا تو پھر کوئی زندگی تو نہیں ہوئی نا. یہ تو پھر صرف زندگی گزارنا ہوا, جینا تو نہیں ہوا. جب میری آنکھ صبح کھلتی ہے, میں دنیا میں باہر نکلتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, روز نئی چینجز ہوتی ہیں, اور اس سے اگر مجھ پہ کوئی چینجز نہیں آ رہی پازیٹیو, یا میں دن بدن بہتر آدمی نہیں ہو رہا, یا ریفائنڈ نہیں ہو رہا, یا کانسٹنٹ ریفارمیشن نہیں ہو رہی, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تو اگر آپ اور سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر باتیں کیسے وہ رہ سکتی ہیں؟ تو باتیں بھی نہیں ہوں گی. اور ریڈنڈنٹ, پھر یہی طریقہ ہے ریڈنڈنٹ نہ ہونے کا, نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج. ٹھیک, سو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے. پھر آپ نے ایکسپیکٹیشن کا شو آ رہا ہے پورے کا پورا, وہ آپ جب دیکھیں گے ریڈیو پہ, اگر آپ سننا چاہتی ہیں تو ریڈیو آزاد .us پہ 2 گھنٹے کا ہے, اور مکس کلاؤڈ پہ بھی ریڈیو آزاد کے جا کے آپ اس کو سن سکتے ہیں. اور اگلا جو شو ہے وہ آپ ضرور ایکسپیکٹیشن پہ دیکھ پائیں گے ٹی وی 1 پہ. سو رہیے گا ہمارے ساتھ. کوئی ہے؟ ہیلو, یور آن دی ایئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا. واٹ اے بیوٹیفل
میں آپ کو ایڈمائر کر رہا تھا اور میں مونا جی کو بھی ایڈمائر کر رہا تھا. سر واٹ اے بیوٹیفل کوشچن, سیٹ آف کوشچن she asked you and you gave wonderful answers. اگر سب جتنے بھی سننے والے ہیں اگر اس انٹرویو کو, اور استاد جی جو آئے تھے نعمان علی خان صاحب جو ہے, تو وہ ان کا جو آپ نے انٹرویو لیا تھا, وہ اگر آپ کو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں تو دیکھیں, سنیں اور اس کے اوپر فکر کریں, سوچیں اپنے دل و دماغ سے, تو you will find the answer to the most of the problems that we face in life. سر So may God bless you for being a role model for all of us by giving the true a sense of what is good. And مطلب ہے آپ کی اپنی لائف کا نچوڑ آپ نے کیا, آپ نے کہاں غلطیاں کی, کہاں چینج کیا, کیسے کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, ایوری باڈی پاسز تھرو دا سیم فیز. میں تو اب فائنل فیز آف لائف میں گزر رہا ہوں, لیکن اس وقت بھی میں آپ کو سنتا ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. نائس آف یو سر, تھینک یو ویری مچ. اٹس ٹائم فار اے شارٹ کمرشل بریک. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور مجھے بہت اچھی بات ابھی خلیق صاحب کی بات سے یاد آئی, ابراہم لنکن صاحب کی. وہ آتے ہیں اور وہیں سے پھر سلسلہ واپس جوڑتے ہیں. وہ لوگ جو کالز پہ ویٹ کر رہے ہیں, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن ابھی ان کی کالز بھی لیتے ہیں جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں کمرشل بریک سے. تھینک یو ویری مچ.